هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اول در حروف عاملہ و درود و فصل است۔ پہلا باب حروف عاملہ کے بیان میں اور اس میں دو فصلیں ہیں۔ اس سے پہلے صاحب کتاب میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا کہ عوامل کی دو قسمیں ہیں، عامل لفظی اور عامل معنوی۔ اس کے بعد انہوں نے بیان کیا تھا کہ عامل لفظی کی تین قسمیں ہیں، افعال عاملہ، اسماء عاملہ اور حروف عاملہ۔ اس کے بعد انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آگے ہم تین باب میں ان تین عامل کو الگ الگ بیان کریں گے۔ تو یہاں سے انہوں نے سب سے پہلے حروف عاملہ کو ایک مستقل باب کے اندر بیان کیا ہے، اور باب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دو فصل قائم کیا ہے۔ پہلی فصل میں ان حروف عاملہ کو بیان کیا ہے جو اسم میں عمل کرتے ہیں، اور دوسری فصل میں ان حروف عاملہ کو بیان کیا ہے جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں۔ تو فصل اول میں ان حروف عاملہ کا بیان ہوگا جو اسم میں عمل کرتے ہیں۔ جو حروف عاملہ اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حروف جارہ، نمبر 2 حروف مشبہ بالفعل، نمبر 3 ما ولا مشبہتانی بلیسا، نمبر 4 لائے نفی جنس، اور نمبر 5 حروف ندا۔ تو کہتے ہیں فصل اول در حروف عاملہ در اسم۔ پہلی فصل اسم میں عمل کرنے والے حروف کے بیان میں۔ وآ 5 قسم است، اور وہ 5 قسمیں ہیں۔ قسم اول حروف جر، پہلی قسم حروف جر ہیں۔ تو حروف عاملہ در اسم، اسم میں عمل کرنے والے حروف کی 5 قسمیں ہیں، اور ان 5 قسموں میں سے پہلی قسم کا نام ہے حروف جارہ یا حروف جر۔ جر کے لغوی معنی آتے ہیں کھینچنا، اور اصطلاح میں حروف جارہ ان حروف کو کہتے ہیں جو فعل یا شبہ فعل کے معنی کو کھینچ کر اپنے مدخول تک پہنچاتے ہیں۔ حروف جارہ کی تعداد 17 ہے، جن کو شاعر نے اپنے شعر میں بیان کیا ہے۔ با و تا و کاف و لام و واو منز مج خلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا۔ تو یہ کل 17 ہو گئے۔ تو کہتے ہیں قسم اول حروف جر، پہلی قسم حروف جر۔ وہاں ہفتدہ است، اور وہ 17 ہیں، حروف جر 17 ہیں۔ با و من و الا و حتی و فی و لام و ربا و واو قسم و تاء قسم و عن و علا و کاف تشبیہ و مز و منز و حاشا و خلا و عدا۔ تو یہ کل 17 ہو گئے۔ اب ان کا کام کیا ہوتا ہے، یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ تو حروف جارہ اسم پر داخل ہو کر اس کے آخر کو جر دیتے ہیں، جیسے مررت بزیدن۔ تو مررت بزیدن کے اندر با یہ حرف جر ہے اور زید اسم ہے،
تو با حرف جر یہ زید یعنی اسم پر داخل ہوا اور زید یعنی اسم کو اس نے جر دیا. ٹھیک ہے. حروف جارہ جس فعل یا شبہ فعل کا معنی کھینچ کر اپنے مدخول تک پہنچا دیتے ہیں اس فعل یا شبہ فعل کو متعلق اور جار مجرور کو متعلق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اس مثال کے اندر بزیدین جار مجرور یہ ہوئے متعلق اور مررتو جو فعل ہے یہ ہوا متعلق. ٹھیک ہے. اب حروف جارہ جن سے متعلق ہوگا یعنی متعلق وہ کبھی تو فعل ہوگا یا کبھی شبہ فعل ہو سکتا ہے اور کبھی معنی فعل ہو سکتا ہے اور کبھی مؤول بشبہ فعل ہو سکتا ہے. مؤول بشبہ فعل کا مطلب ہوتا ہے وہ اس میں جامد جو شبہ فعل کی تعویل میں ہو. ٹھیک ہے. فعل کی مثال تو ہم نے دے دی مررت بزیدین مررت فعل ہے. شبہ فعل کی مثال جیسے زید قائم فی الدار تو قائم یہ شبہ فعل ہے اس میں فاعل. معنی فعل کی مثال ہے ما لزیدین اس مثال میں لزیدین کا تعلق یصنع کے معنی کے ساتھ ہے جو یہاں مفہوم ہو رہا ہے اور اس پر ما استفہامیہ دلالت کر رہا ہے. تو ما لزیدین کے اندر یصنع متعلق ہے معنی فعل ہے. اور مؤول بشبہ فعل کی مثال جیسے هو الذی فی السماء الہ یہاں جار مجرور کا متعلق الہ ہے جو کہ اس میں جامد ہے لیکن الہ یہ شبہ فعل معبود کی تعویل میں ہے. ٹھیک ہے. اب آگے آپ پڑھیں گے کہ شبہ فعل 8 ہیں. اس میں مصدر ہے اس میں مفعول ہے اس میں تفضیل ہے اس میں فاعل ہے اور اس میں فعل ہے صفت مشبہ ہے اس میں منصوب ہے اس میں مبالغہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ شبہ فعل ہے 8 ہیں. یہ تفصیل سے آپ بڑی کتابوں کے اندر پڑھیں گے. تو یہاں ہمیں آگے بڑھتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ این حروف در اسم روند کہہ رہے ہیں کہ یہ حروف اسم پر داخل ہوتے ہیں وہ آخرش را بجر کنن اور اس کے آخر کو جر دیتے ہیں. چوں المال لزیدین جیسے کہ المال لزیدین. تو اس مثال کے اندر زید یہ اسم ہے اور لام یہ حرف جر ہے. تو لام حرف جار زید یعنی اسم پر داخل ہوا اور اس کو اس نے جر دیا. تو یہ تھا پہلی قسم حروف جر.